بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم تو بہت ہی بیکار آدمی ہو، یہاں کس لیے آئے ہو؟ جوک مارنے؟ اس نے جلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ زندگی کی حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، اگر ہم دونوں کسی افسانے کے کردار ہوتے تو وہ میری سادگی سے میری بے نیازی دیکھ کر یقیناً بہت متاثر ہوتی۔ میں اس بھیڑ میں اسے ایک منفرد اور الگ تھلگ شخص نظر آتا اور وہ بڑے اشتیاق سے پوچھتی، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ اب تک کہاں تھے؟ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس پہلی ہی ملاقات میں اس کے من مندر کا دیوتا بن جاتا۔ لیکن حقیقی زندگی کے رنگ ڈنگ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ افسانہ آپ کے خوابوں کا دوسرا نام ہے، جبکہ حقیقی زندگی میں آپ کے خواب قدم قدم پر ٹوٹتے ہیں۔ نورین شاید انفرادیت، شرافت اور سادگی میں دلچسپی لینے کی حد سے بھی گزر چکی تھی۔ اس کی عمر کچھ ایسی زیادہ نہیں تھی، لیکن شاید اس نے زندگی کو ہر پہلو سے برت لیا تھا اور ہر چیز سے اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ 2 اور 2 4 کے علاوہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو چکی تھیں۔ یہاں کے ماحول نے میرے ذہن میں بے شمار اندیشوں، پرپیچ سوالوں اور نہ جانے کیسے الجھے خیالات کی چبھن پیدا کر دی تھی۔ اس چبھن سے نجات کے لیے میں نے گفتگو کے دامن میں پناہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تم کون ہو اور اس جگہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ سوالات کی یہاں کوئی گنجائش نہیں، اس نے قطعی رکھائی سے کہا۔ اس 4 دیواری میں سوالات کرنا سخت منع ہے، خصوصاً غیر ضروری سوالات۔ سوالات کرنے والے عموماً بے وقوف ہوتے ہیں۔ عقل مند لوگ سوال کیے بغیر سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں دم خود سا رہ گیا، پھر میں نے قدرے حیرت اور تعصب سے کہا، میں نے جو کچھ پوچھا کیا وہ غیر ضروری تھا؟ بالکل، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ مجھے بھی تو دیکھو، میں نے تمہارا نام تک نہیں پوچھا، میں تمہارے متعلق کچھ بھی نہیں جاننا چاہتی، پوچھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ٹرین میں بیٹھا ہوا مسافر اور راستے میں پٹری کے قریب کھڑا ایک درخت۔ شاید تم زندگی کی تیز رفتار ٹرین میں بیٹھے مسافر ہو اور میں باہر کھڑا درخت، یا پھر میں مسافر ہوں اور تم درخت۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قابل غور بات صرف یہ ہے کہ ہم صرف ایک پل کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور پھر ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ تو پھر سوالوں میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹرین میں بیٹھے مسافر درختوں سے یا درخت مسافروں سے ان کے نام نہیں پوچھتے، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ زندگی بعض لوگوں کے لیے بڑی شفاق استاد ثابت ہوتی ہے۔ بہت کم وقت میں انہیں جانے کیا کچھ سکھا جاتی ہے۔ سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ اس کے بڑے بڑے ہونٹ کچھ پتلے سے نظر آنے لگے۔ ایک لمحے کے توقف سے بولی، اگر تمہارا خیال ہے کہ میں نشے میں ہوں اس لیے کچھ سوالوں کے جواب دے جاؤں گی تو تم غلطی پر ہو۔ میں نشے میں اور خواہ کچھ بھی کر گزروں لیکن سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی۔ پھر وہ بیزاری امیز سے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا اٹھنا بہرحال قیامت تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل بے ایمان ہوا کہ میں بھی اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو جاؤں، لیکن اسی ایک بے عنوان سی احتیاط نے دامن تھام لیا کہ یہ گھڑیاں کچھ ایسی سنہری بھی نہیں تھیں۔ وہ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے صحیح طور پر میری طرف دیکھے بغیر بولی، لگتا یہی ہے کہ تم ادھر ادھر کی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کرو گے، بالکل بیکار آدمی ہو تم۔ وہ ایک ہاتھ میز پر رکھ کر ذرا جھکی اور نیچی آواز میں بولی، میں بے شک سست نظر آتی ہوں لیکن میں اتنی سست نہیں ہوں۔ میں زندگی کے راستے پر بہت تیز چل رہی ہوں، بہت جلدی میں ہوں۔ جوانی بہت تیزی سے میری مٹھی سے نکلتی جا رہی ہے اور میرے لیے اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ تم آرام سے بیٹھ کر مکھیاں مارو، خدا حافظ۔ وہ چلی تو اس کا انگ انگ گویا ہوا میں ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ غالباً خاصی دور کسی میز پر جا بیٹھی، لیکن وہ میز مجھے وہاں سے صحیح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی جہاں میں بیٹھا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جہاں میں اپنا سا منہ لیے بیٹھا تھا۔ خاصی دیر تک میں یوں ہی ہونکوں کی طرح بیٹھا رہا، تاکہ بہرا میرے سامنے کولڈ ڈرنک کی بوتل رکھ کر چلا گیا۔ ارد گرد اب بیشتر میزیں بھر چکی تھیں، سب اپنے اپنے شغل میں لگے ہوئے تھے۔
ان میں نوجوان ادھیڑ عمر اور بوڑھے سبھی تھے۔ ان میں سے کوئی کبھی کبھار گردن گھما کر میری طرف دیکھ لیتا تھا۔ ان کی نظریں بتاتی تھیں کہ انہیں یہاں میرے اجنبی ہونے کا احساس تھا۔ کمروں میں بھی مزید چند لوگوں کی آمد و رفت نظر آئی تھی۔ کچھ مزید رخوں کی موجودگی کا بھی علم ہوا۔ وہاں ہر طرح کی عیاشیوں کا سامان خاصے وسیع پیمانے پر موجود تھا۔ کیا ستم ظریفی تھی! شہروں میں قہوہ خانوں، قمار خانوں اور نائٹ کلبوں پر پابندی تھی، لیکن جنگل میں ان سب کا مکسچر موجود تھا۔ میز پر 2 دن پرانا ایک غیر معروف سا علاقائی اخبار پڑا تھا۔ کم از کم میرے لیے وہ غیر معروف ہی تھا۔ میں نے اپنے آپ کو قدرے مضطرب محسوس کرتے ہوئے اس کی اوٹ میں پناہ لے لی۔ پہلے اور آخری صفحے پر اسی قسم کی خبریں تھیں جو برسوں سے چھپ رہی تھیں۔ بڑے لوگوں کے بیانات، فلاں کو فلاں غلط کام کی اجازت نہیں دی جائے گی اور فلاں کی منفی سرگرمیاں برداشت نہیں کی جائیں گی، ڈاکوؤں اور دہشت گردوں سے آہنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ میں ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کے خوبصورت پرسکون اور محفوظ ٹھکانے پر بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ آہنی ہاتھ نہ جانے کہاں تھا اور کون سے ریشمی غلافوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں اس ستم ظریفانہ صورتحال پر ہنسنا چاہتا تھا، لیکن سینے میں صرف ایک ٹیس سی محسوس کر کے رہ گیا۔ کولڈ ڈرنک ختم کرنے کے بعد میں اطمینان سے اندرونی صفحات پر نظر دوڑانے لگا، کیونکہ خمیسو خان کی واپسی کے فی الحال آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ دفعتاً صفحے کے وسط میں چوطرفہ حاشیے میں چھپی ہوئی ایک تصویر پر میری نظر جم کر رہ گئی۔ بظاہر وہ ایک عام سا گروپ فوٹو تھا، نچلے طبقے کے کسی کنبے کا گروپ فوٹو، لیکن اس میں کوئی غیر معمولی بات ضرور تھی۔ اس اخبار کی چھپائی وغیرہ کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن عجیب اتفاق تھا کہ وہ تصویر نہایت صاف، واضح اور نمایاں چھپی ہوئی تھی۔ تصویر میں دائیں ہاتھ پر ایک باریش بوڑھا تھا۔ اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ اس نے زندگی فقر و فاقے اور تنگ دستی میں گزاری تھی، لیکن قناعت اور شکر گزاری اس کی فطرت میں شامل رہی تھی۔ مگر شاید اب وہ شکر گزاری اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، رخصت ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ان گنت بد دعائیں تھیں۔ وہ گویا کیمرے کی آنکھ کی طرف نہیں، پوری دنیا کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں پوری دنیا کے لیے نفرت تھی۔ اس کے قریب ہی ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی جس کا چہرہ دوپٹے کے حلقے سے گرا ہوا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ وہ شاید تصویر کھنچوانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کا ایک ہاتھ مضطربانہ انداز میں اس کے کندھے تک پہنچا ہوا تھا، جہاں اس نے اپنے دوپٹے کا ایک حصہ مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ اسی ہچکچاہٹ اور اضطراب کے عالم میں کیمرے کی آنکھ نے اس کا عکس قید کر لیا تھا۔ مجھے کچھ دیر بعد اندازہ ہوا کہ اس کی ہچکچاہٹ کی وجہ غالباً یہ نہیں تھی کہ وہ بہت شرمیلی تھی، بلکہ شاید اس کی عزت نفس اسے ڈسنے لگی تھی کہ اخبار میں اس کی تصویر آئے گی تو اس کی بے بسی، ناداری اور قسم پرسی، یا اس کا نجی مسئلہ دنیا کے لیے ایک تماشا بنے گا۔ لوگ اس پر ترس کھائیں گے اور کچھ شاید اس کی محرومیوں سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ اس کی بڑی بڑی وحشی آنکھوں میں اتھاہ غم بھی تھا، خجالت بھی اور شرمندگی بھی۔ لڑکی کے برابر 2 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے۔ ان کی عمروں میں شاید 1-1.5 سال کا ہی فرق تھا۔ دونوں بچوں کے ہاتھ گود میں تھے اور وہ گردنیں ذرا ترچھی کیے معصوم اور حیران آنکھوں سے کیمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی تمام تر کم عمری معصومیت اور حیرانی کے باوجود ایک تاثر ان کے چہروں پر بھی نمایاں تھا، اور وہ تھا کوئی چیز چھن جانے کا تاثر۔ وہ محروم اور مظلوم بچوں کے چہرے تھے۔ ان کے پیچھے ایک فرب ہی مائل عورت سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بھی دوپٹے کے حلقے میں گرا ہوا تھا۔ سر جھکائے ہونے کی وجہ سے چہرہ صحیح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن جتنا بھی نظر آ رہا تھا اس پر حزن و ملال اور رنج و شکستگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کے وجود پر شاید افسردہ سوچوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ اس سے سر اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا۔ گروپ فوٹوز میں عموماً چہرے اتنے واضح نظر نہیں آتے کہ ان کے پیچھے چھپے جذبوں کی کہانیاں پڑھی جا سکیں، لیکن ایک تو اس گروپ فوٹو میں زیادہ افراد نہیں تھے، دوسرے اسے نمایاں کر کے
چھاپا گیا تھا۔ شاید اس روز اخبار کے پاس فلیش کرنے کے لیے اس سے زیادہ اہم کوئی سٹوری نہیں تھی۔ ان چہروں کے بارے میں جو تاثر میں نے لیا تھا وہ بھی در حقیقت اسی وقت گہرا ہوا تھا جب میں نے اس تصویر سے متعلق تفصیلی خبر پڑھی تھی۔ جامی نگر نامی چھوٹے سے قصبے سے نامہ نگار نے بڑے دل نشین انداز میں کہانی بنا کر بھیجی تھی۔ اس میں غیریت کم تھی اور جذبات نگاری زیادہ، لیکن یہ حقیقی جذبات نگاری تھی۔ اس میں کوئی انوکھی یا انہونی بات نہیں تھی۔ جن پر ایسے واقعات گزرتے ہیں ان کا عالم عموماً یہی ہوتا ہے۔ وہ اخبار بے شک چھوٹا تھا اور اس واقعے کا تعلق بھی ایک قصبے سے تھا، لیکن اس نامعلوم نامہ نگار کو یقیناً قلم سے انسیت تھی۔ ان کرداروں سے کچھ وابستگی تھی، لکھنے کا کچھ نہ کچھ سلیقہ تھا، یا پھر شاید بات صرف اتنی تھی کہ اس کا احساس زندہ تھا اور اس نے اس کنبے کا احوال لکھتے وقت صرف اخلاص سے کام لیا تھا۔ اس لیے اس تحریر اور تصویر میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی تھی کہ میں بار بار سب کچھ پڑھے جا رہا تھا، بار بار تصویر کو دیکھے جا رہا تھا، ورنہ اس شفاف دنیا کے نقطہ نظر سے بات کچھ اتنی بڑی بھی نہیں تھی۔ آپ آئے دن اخبارات میں نہایت اختصار سے ایسے واقعات پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ڈکیتی کی اسی واردات کا شاخسانہ تھا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر جس نے فی الحال مجھے زندگی کی ایک عجیب ہی ڈگر پر ڈال دیا تھا۔ ہائی وے پر بسیں لوٹے جانے کی یہ وہی واردات تھی جس میں جانو کے گروہ کے ساتھ روہیل خان بھی شامل تھا۔ اخبار میں جس کنبے کی تصویر تھی وہ ایک بس کے کنڈکٹر کا تھا جو عینی شاہدوں کے مطابق ایک سیاہ پوش ڈاکو کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ وہ سیاہ پوش ڈاکو سیاہ رنگ کے ہی گھوڑے پر سوار تھا۔ سب سے زیادہ فائرنگ اسی نے کی تھی اور اسی کے ہاتھوں سب سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ظاہر تھا کہ وہ ڈاکو روہیل خان ہی تھا، لیکن یہ بات صرف چند افراد ہی کو معلوم تھی۔ نامہ نگار نے اس خبر میں یہی بتایا تھا کہ کنڈکٹر کے قتل کے بعد اس کے لواحقین اور پسماندگان پر کیا گزر رہی تھی۔ تصویر میں جو بوڑھا نظر آ رہا تھا وہ مقتول کنڈکٹر کا باپ تھا۔ کنڈکٹر اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ کئی سال بے روزگار رہنے کے بعد اسے چند ماہ پہلے ہی نوکری ملی تھی اور بدحال کنبے کی ساری توقعات اسی سے وابستہ ہو گئی تھیں کہ اب وہ جوان بہن کے ہاتھ پیلے کرے گا اور اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرائے گا اور اپنی بیوی کے وہ چند زیورات بھی بنوائے گا جو اس کی بیکاری کے دوران بک گئے تھے۔ بڑے میاں کے برابر بیٹھی ہوئی وحشی آنکھوں والی لڑکی کنڈکٹر کی بہن تھی جس کے چہرے پر امیدوں کی پرچھائیاں دم توڑ چکی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ اس کا بھائی زندہ رہتا تب بھی اس کی ڈولی رخصت نہ کر پاتا۔ آخر وہ ایک بس کنڈکٹر ہی تو تھا، کس کس کی مرادیں کس کس کے ارمان پورے کر سکتا تھا، لیکن گھر میں کم از کم ایک فرد بھی روزگار سے لگا رہے تو سارے سادہ لو اور افلاس زدہ کنبے کی آس امیدیں اسی کی ذات سے بندھی رہتی ہیں کہ آج نہیں تو کل اس کے دم سے یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ سب کی زندہ رہنے کا ایک سہارا ملا رہتا ہے۔ امید کا یہ موہوم سا دیا بجھ جانا ان سیدھے سادے لوگوں پر کیسی قیامت ڈالتا ہوگا، یہ صرف وہی جان سکتے تھے۔ تصویر کھنچوانے میں اس لڑکی کا اضطراب، اس کی ہچکچاہٹ قابل فہم تھی۔ وہ غالباً ان پڑھ ہی تھی، دنیا اس نے یقیناً نہیں دیکھی تھی، لیکن عزت نفس اور شعور اس کے پاس ضرور تھا۔ وہ اخبار پڑھنے والوں کی نظر میں قابل رحم بننا نہیں چاہتی تھی، اپنی مجبوری کو تماشا بنانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بوڑھے اور بیمار باپ کے کندھوں پر اس کا وجود ایک بوجھ ہے، مگر لکھنے والوں کی لکھنے کے لیے اور پڑھنے والوں کو پڑھنے کے لیے کہانیاں چاہیے، افسانے چاہیے، خبریں چاہیے۔ لڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے دو معصوم بچوں کو صحیح طور پر تو اندازہ نہیں ہوگا کہ ان پر کیا قیامت گزر چکی تھی، لیکن ان کی سوچوں کی چھوٹی سی دنیا میں بھی ہلچل تو یقیناً مچی تھی۔ اسی لیے تو ان کورے چہروں پر بھی محرومی کی ایک نادیدہ تحریر ابھر آئی تھی۔ ان کو بھی یقیناً احساس ہو چکا تھا کہ ان سے کوئی بیش قیمت چیز چھن چکی تھی۔ ان میں سے ایک بچہ تقریباً 5 سال کا تھا اور دوسرا تقریباً 4 سال کا۔ اس عمر میں ذہن کے ورق پر نقش بننے بگڑنے کا عمل تو شروع ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے پیچھے جو بیوہ سر جھکائے کھڑی تھی
اس میں تو شاید طاقت ہی نہیں رہی تھی کہ کسی کو صحیح طور پر اپنا دکھ بتا سکے، اسی لیے سر تو شاید عمر بھر کے لیے شکست خوردہ سے انداز میں جھک گیا تھا۔ عورت کتنی بھی غریب ہو مگر شوہر زندہ ہو تو شاید اس خیال کے سہارے سر اونچا رکھتی ہے کہ اس کے سرتاج ہیں، مگر اس عورت کے سرتاج محض کسی کی دولت کی ہوس کا نشانہ بن کر موت کی تاریک وادی میں جا گرا تھا۔ ایک فرد کی موت سے پورا ایک خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ مرنے والا اپنے پیچھے نہ جانے کتنی المناک کہانیاں، کتنے زندہ کرداروں کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، مگر ہم روزانہ ایسے بیسیوں افراد کی ناگہانی موت کی خبریں اخباروں کے کونے خدروں میں پڑھتے ہیں اور بے دلی سے اخبار ایک طرف پھینک کر ناشتہ کرنے لگتے ہیں کہ کہیں چائے ٹھنڈی نہ ہو جائے، انڈا بدمزہ نہ ہو جائے۔ وہ کہانیاں نہ جانے کتنے برسوں تک اپنے انجام کی تلاش میں بھٹکتی رہتی ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں نہیں سوچتے کیونکہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ دنیا، اپنا آپ، گرد و پیش کے لوگ، سب کچھ مجھے بہت عجیب لگنے لگتا تھا۔ عجیب نظام تھا، یا پھر شاید ہم لوگ ہی عجیب ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی کوئی لمحہ، کوئی موڈ انسان کے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ میری نظریں مسلسل اس تصویر اور سٹوری میں الجھی ہوئی تھیں۔ نامہ نگار نے لکھا تھا کہ قصبے میں شاید وہ واحد گھرانہ تھا جس کا مکان ذاتی نہیں تھا، مالک مکان پہلے ہی ان سے خوش نہیں تھا، اب کچھ اور خفا ہو گیا تھا۔ کچھ اور بھی قرض خواہ تھے جنہیں بہت تشویش تھی کہ اب کمانے والا نہیں رہا تو ان کی پھنسی ہوئی رقموں کا کیا بنے گا۔ رقمیں معمولی تھیں مگر جس کے پاس روپیہ نہ ہو اس کے لیے کوئی رقم معمولی نہیں ہوتی۔ کنڈکٹر کا باپ گردے کی تکلیف میں مبتلا تھا، اس کی دوا دارو کا خرچ خاصا تھا مگر اب تو روٹی کے لالے پڑ گئے تھے، دوا کہاں سے آتی۔ چنانچہ رات کو بڑے میاں تکلیف کے باعث اونچی آواز میں کراہتے تھے تو پڑوسیوں کی نیند خراب ہوتی تھی۔ ایک آدھ کنڈکٹر سے مجھے حال ہی میں پالا پڑا تھا، اس سے پہلے برسوں سے کسی کنڈکٹر سے واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن جب پڑتا تھا تب بھی وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ پیشہ بھی انسان کی ذات پر کچھ نہ کچھ اثرات ضرور مرتب کرتا ہے۔ کنڈکٹروں پر ان کے پیشے کا نہ جانے کیوں یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ عجیب کھردرے سے انسان بن جاتے ہیں، یا پھر شاید وہ پہلے ہی سے ایسے ہوتے ہیں اور اپنی اسی معصومیت کی بنا پر اس پیشے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ دن بھر نہ جانے کس کس مزاج کے لوگوں سے بک بک جک جک کرنے کی وجہ سے ان کے رویے میں مستقل کھردرا پن آ جاتا ہے۔ بات خواہ کچھ بھی تھی لیکن اس وقت میری زندگی بھر کی ناگواری نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ وہ نامعلوم اور اندیکھا کنڈکٹر مجھے اپنا کوئی قریبی دوست محسوس ہونے لگا۔ وہ ہمارے معاشرے کا ایک عام سا انسان تھا، اس کے پیچھے ایک عام سی کہانی تھی، آہوں آنسوؤں اور مصائب کی کہانی، لیکن اس وقت میری نظر میں وہ خاص انسان بن گیا تھا۔ اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ اس پر تو ایک ظلم تھا ہی لیکن اس کے خاندان پر بھی بہت بڑا ظلم تھا۔ اس وقت میرے اندر شاید گداز کا موسم تھا، وہ ایک ساکت تصویر اور اخباری فیچر گویا مجھے ڈس گیا۔ میرے اندر کا موسم اتنا عجیب تھا کہ مجھے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ خمیسو خان کب آ کر میرے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی محسوس کر لیا کہ میں اس کی نمایاں ترین تصویر اور رپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ میں اس وقت چونکا جب اس نے اخبار میرے ہاتھ سے اچک لیا اور اسی رپورٹ پر نظر دوڑاتے ہوئے میرے سامنے آن بیٹھا۔ زیر لب بڑی روانی سے وہ پوری رپورٹ پڑھتا چلا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھا لکھا ضرور تھا۔ پوری رپورٹ پڑھ کر اس نے بغور میری طرف دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس رپورٹ کو اتنی محویت سے کیوں پڑھ رہا تھا۔ پھر وہ اخبار میز پر پھیلا کر اس پر نظر جما کر بیٹھ گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ اس گروپ فوٹو میں سے صرف اس لڑکی کے چہرے کو گھور رہا تھا۔ آخر اس کی سوچ اس کے ہونٹوں پر آ گئی جو میرے اندازے سے بہت مختلف تھی۔ لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے وہ بولا، دانا اچھا ہے اور اس کے حالات بھی ہمارے حق میں بہت اچھے ہیں۔ ان حالات میں تو ہماری ایجنٹ جیما اس لڑکی کو بڑی آسانی سے اس اڈے تک لا سکتی ہے اور ٹریننگ دے سکتی ہے۔ اس نے گرد و پیش کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا انداز خود کلامی کا تھا لیکن یہ چند الفاظ جب اپنے صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ میرے ذہن تک پہنچے تو میری روح کانپ اٹھی۔
گویا یہ لوگ بعض خاندانوں کو ایک انداز میں برباد کرنے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، انہیں مزید برباد کرنے کا بھی نہ جانے کن کن طریقوں کا ان کے پاس بندوبست تھا۔ ان کے تمام سلسلے بہت منظم تھے۔ اس کی کوئی جیما نامی ایجنٹ بھی تھی جو نامساعد حالات میں گری ہوئی مجبور لڑکیوں یا پھر ان کے مطلوبہ رجحانات رکھنے والی لڑکیوں کو گھیر گار کر اس کعبہ خانے تک لاتی تھی، پھر نہ جانے کس طرح انہیں خاص سانچے میں ڈالا جاتا تھا۔ اس سارے عمل کے دوران اور اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں رہتی تھیں، اپنے گھروں میں یا کہیں اور، وہ کس حد تک ان کے پنجوں میں جکڑی ہوتی تھیں۔ اس طرح بہت سے سوالات میرے ذہن میں چکرانے لگے تھے، لیکن اتنی جلدی ہر سوال کا جواب نہیں مل سکتا تھا۔